صبح بخیر دوستو، امید ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات سے خوب فیض مند ہو رہے ہیں۔ اساتذہ کسی قوم کی تربیت، قوم کی آبیاری، قوم کو ایک قوم بنانے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ قوم کے جو متعین کردہ مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اساتذہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا، ایک بیک بون کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی اگر آپ تاریخ پر، ان کی ترقی پر آپ ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو تمام دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے پیچھے اساتذہ کھڑے ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے ایک ایسی تجربہ گار ریاست ہے جو 75 سالوں میں نہ تو قوم بن سکی، نہ کوئی اپنے قومی مقاصد طے کر سکی تاکہ ان قومی مقاصد پر اپنی قوم کو ڈالا جا سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیٹس کو جسے کہتے ہیں کہ جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر نظام چل رہا ہے، اور اساتذہ بھی پورے پاکستان کے طول و عرض میں، سرکاری سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، پرائمری سطح سے لے کر انتہائی اعلیٰ درجے کی جامعات تک، ہمارے قومی درجے کے اساتذہ انتہائی بے نظریہ، شعور سے عاری، سیاسی عقل و فہم سے عاری اور کردار سازی سے عاری نظر آ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام خالصتاً غیر تربیت پر مبنی ہے۔ دنیا میں تعلیم و تربیت کی منسٹریز، تعلیم و تربیت کے ادارے، تعلیم و تربیت کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، اور وہ تھنک ٹینکس اور وہ تربیتی ادارے اپنے اساتذہ کو پروان چڑھاتے ہیں اور وہ قوم کی آبیاری کرتے ہیں۔ ہمارا بدقسمتی سے نظام اساتذہ کی تربیت کا کہیں ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اعلیٰ ترین درجے کی تعلیم پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے، جو یونیورسٹیاں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ یونیورسٹیوں میں استاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 4-5 مختلف النوع سرٹیفکیٹس موجود ہوں۔ وہ سرٹیفکیٹ آپ کی ڈگریوں کے ہوں گے کہ آپ نے ایم فل کر رکھا ہے، پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور اتنا جی پی اے آپ کے تعلیمی مدارج میں آیا ہے۔ اس سے ہٹ کے کہیں بھی اس بات پر دھیان نہیں ہے کہ اس استاد کی تربیت کتنی ہے، کیونکہ تربیت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، تربیت کا کوئی پیرامیٹر ہی نہیں ہے، ٹریننگ کا کوئی پیرامیٹر ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں کہ جو اساتذہ کو تربیت دیں اور وہ تربیت کے نتیجے میں یونیورسٹیوں میں آ کر بطور استاد اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ ایسے ہی آپ نچلے لیول پر دیکھ لیں، نچلے لیول پر بھی تعلیم کے لیے آج کل جو میرٹ ہے کہ وہ ایم فل ہو، ایم ایس سی ہو، تو وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ جاتا ہے۔ کوئی تربیتی نظام نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اخلاقیات سے عاری اساتذہ مارکیٹ میں موجود ہیں، سیاسی عقل و شعور سے عاری اور بیزار اساتذہ مارکیٹ میں موجود ہیں، اور ذاتی جو انسان کی ذات کا نظم و نسق ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، اس سے عاری اساتذہ موجود ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے، انہی اساتذہ کے پروان چڑھائے ہوئے نوجوان آج سوسائٹی میں موجود ہیں۔ ہر شخص پاکستان میں یہ چاہتا ہے کہ مجھے سرکاری نوکری مل جائے، اور اس سرکاری نوکری میں شارٹ کٹ میں کسی طرح امیر بن جاؤں، رشوت کھا کے، کمیشن لے کے، اور شارٹ کٹس میں اپنی بلیک منی کو گریب کروں اور پھر میں امیر بن جاؤں۔ یہ ایک ہماری سوسائٹی کا قومی خواب ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ہر پڑھا لکھا نوجوان مارا پھر رہا ہے کہ کسی طرح مجھے سرکاری نوکری مل جائے، اور جب سرکاری نوکری مل جاتی ہے تو پھر یہ لوگ اپنے سرکاری ڈومین میں، چاہے وہ ڈاکٹر بن کر بیٹھا ہے، استاد بن کر بیٹھا ہے، انجینئر بن کر بیٹھا ہے، پولیس کا افسر بن کر بیٹھا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں خدا کی کوئی چنیدہ مخلوق ہوں، اور مجھے اس سلیکشن کی بنیاد پر یہ میرٹ عطا ہوا ہے، یہ نوکری ملی ہے۔ اب میرا کام یہ ہے، میرا کرتویہ یہ ہے کہ میں نے بس کرسی پر بیٹھنا ہے اور اپنی ڈومین میں مزے کرنے ہیں، عوام جائے بھاڑ میں، کام جائے بھاڑ میں۔ تو یہی ہمیں قومی سطح پر نظر آ رہا ہے۔ مور اوور، ہمارے قومی دائروں میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں آئیں، وہ بھی انہی اساتذہ کے پروان چڑھے ہوئے ہی فنکار ہیں جو سیاستدان ہیں آج۔ تو ان کے ہاں کوئی قومی ٹارگٹ نہیں، کوئی قومی مقاصد نہیں۔ جب قومی مقاصد نہیں تو قوم بھاڑ میں جائے، اور قوم بھاڑ میں جا رہی ہے۔ 75 سالوں میں ہمارے ترقی کے معیارات کوئی نہیں ہے۔ مطلب کسی ایک شعبے کو ہم دیکھ لیں، پکڑ لیں کہ ہماری مقتدرہ نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ان سیاستدانوں کے ساتھ وابستہ ان کی سرپرستی کرنے والے جرنیلوں، ججوں اور بیوروکریٹس نے کوئی قومی ٹارگٹ بتائے ہوں
یہ کہا ہو کہ ان 5 سالوں میں ہم نے ریلوے کا نظام منظم کر دینا ہے، اگلے 5 سالوں میں ہم نے پاکستان کا انڈسٹریل انفراسٹرکچر بڑا کر دینا ہے، اگلے 5 سالوں میں پاکستان کی زراعت میں انقلاب کر دینی ہے۔ آپ سے سن 71 میں جان چھڑائی بنگلہ دیش نے، اور خاص کم جہاں پاک ہو کہتے ہیں ہم نے جان چھڑائی، اور اس جان چھڑانے کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی کم و بیش 35-37 سال کی زندگی، اس میں انہوں نے 40-45 سال کی زندگی میں بنگلہ دیش نے اپنے ہاں زرعی انقلاب برپا کر لیا۔ ان کے ہاں گرین بینکس کا نظام چلا، ان گرین بینکس کے نظام نے زراعت میں بنگلہ دیش میں انقلاب برپا کر دیا۔ زراعت میں 100% خود کفیل ہے۔ پاکستانی بھوکے ننگوں کی طرح باہر سے پیاز، باہر سے ٹماٹر، باہر سے آلو، باہر سے سبزیاں، دالیں امپورٹ نہیں کرتے، چاول امپورٹ نہیں کرتے، چینی، گندم امپورٹ نہیں کرتے، اور ہم نام نہاد 70% زرعی ملک ساری چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں۔ پاکستان میں ظلم کی انتہا ہے کہ 500 روپے کلو آلو، 500 روپے کے 5 کلو آلو بکیں، 100 روپے کلو۔ زرعی ملک میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو بنگلہ دیش نے، ان کے اساتذہ نے ان کا قومی ٹارگٹس کو میٹ کیا، قومی ٹارگٹس دیے، جس کے نتیجے میں انفراسٹرکچر بہت جاندار ہے، ان کا کمیونیکیشن کا نظام بہت جاندار ہے، زراعت بہت جاندار ہے، بینکنگ کا انفراسٹرکچر بہت ایڈوانس ہے، 100% لٹریسی ریٹ انہوں نے حاصل کر لیا۔ سن 71 تک جب پاکستان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، سیلاب پورے بنگلہ دیش کو اتھموا کر دیتا تھا، برباد کر کے رکھ دیتا تھا، لیکن جب پاکستان سے جان چھڑائے انہوں نے، جان چھڑانے کے نتیجے میں قومی آزادی کے ٹارگٹس طے کیے، آج بنگلہ دیش ایک خوشحال ریاست ہے جس کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان سے 100 گنا زیادہ ہیں۔ اس قدر ترقی کی اس منازل طے کر رہا ہے۔ خارجہ پالیسی میں دنیا کے ہر ملک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ بنگلہ دیشیوں کو امریکہ بھی خوشی سے ویزے دیتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہیں، اور پاکستان کو تو اپنے سعودی عرب والے بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کو ہم نے ہمیشہ اپنا قبلہ سمجھا اور ان کے تلوے چاٹنے کی کوشش کی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ 75 سالوں میں اساتذہ نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، اپنے فرائض ادا نہیں کیے، نہ ان اساتذہ کی تربیت کی گئی۔ تو یہ جاہل، غیر تربیت یافتہ، سیاسی شعور سے آری اساتذہ پروان چڑھے، نتیجہ کیا نکلا؟ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں جب بھی نئے سیاسی دور میں دوراہے پر تجربے کرتی ہے، پوری پاکستانی قوم بدھوؤں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ دیکھ لیجئے، پورے پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس سیاسی دوراہے پر پاکستان کی مقتدرہ کو، یہاں کی اقتدار کے اصل طاقتور قوتوں کو جب بھی ضرورت پڑی، ان گدھوں کی، ان بھیڑ بکریوں کی، یہ بھاگے چلے گئے اس سیاسی نعرے کے پیچھے۔ جو بھی سیاسی نعرہ مقتدرہ نے، یہاں کی اقتدار مطلق العنان قوتوں نے سیاسی نعرہ دیا، کبھی کسی اتحاد کے نام پر، کبھی جمہوری اتحاد کے نام پر، کبھی اسلامی اتحاد کے نام پر، کبھی انصافی اتحاد کے نام پر، جو بھی تحریک اسٹیبلشمنٹ نے چلائی پاکستان میں، یہاں کی قوم بھیڑوں کی طرح، مکھیوں کی طرح ان لیڈرز کے پیچھے چل پڑی۔ اینڈ پہ جب بند گلی میں داخل کر دیا مقتدرہ نے اس عوام کو، کوئی حل نکلا نہیں، پھر یہ اپنا سر پیٹتے ہوئے واپس آئے۔ کیونکہ ہمارے اساتذہ جو مبلغ ہیں، جو ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں ہیں، ان کی اپنی سیاسی تربیت نہیں، ان کی شعوری تربیت نہیں، ان کی اخلاقی تربیت نہیں، ان کی شخصیت کی اپنی کمزوریاں نہیں ختم ہوئیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج تعلیمی درسگاہوں میں استاد ہوس پرست ہیں، تربیت نہیں ہے۔ میل اساتذہ ہیں تو ان کو فیمیلز اچھی لگتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ راز و نیاز آگے بڑھے اور ہمارے تعلقات پیار کی پینگیں آگے بڑھے۔ فیمیل اساتذہ ہیں تو ان کے ایکسیپشنز ہر جگہ ہیں، اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ان ایکسیپشنز کی بات نہیں ہو رہی، لیکن میجارٹی کی بات ہو رہی ہے، اور میجارٹی ہمارے ہاں اساتذہ کی اپنی مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت عطا کر دی، یہ صلاحیت عطا کر دی، آپ کو جاب مل گئی گورنمنٹ سیکٹر میں، کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ ہائی اسکول تھا یا یونیورسٹی تھی یا کالج تھا۔ اب آپ کے فرائض میں آتا ہے کہ اس قوم کی تربیت کریں۔ آپ کی سسٹم نے، نظام نے تربیت نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ جس فرض میں، جس منصب پر فائز ہیں، جو آپ کے فرائض منصبی ہیں، وہ انبیاء کا شعبہ ہے۔ تو بعثت معلمہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو ان کے آپ پیروکار ہیں۔ تو خدا کے لیے خود اپنی ذمہ داریوں کو ٹٹولیں، اپنی ذمہ داریوں کی طرف ڈائیورٹ ہوں، اپنی شخصی تربیت کریں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو مستقبل بینی سکھائیں، مستقبل میں پاکستان کے ٹارگٹ سکھائیں کہ یہ ہماری قوم کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اس طرف ہم چلیں گے تو چین
کی ترقی کے راستے پر چل سکیں گے، گامزن ہو سکیں گے۔ اس راہ کو اختیار کریں گے تو روس کی مادی ترقی کی راہ میں ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ قومی ٹارگٹس، قومی تصورات آپ نے اساتذہ، آپ نے اپنے بچوں کو دینے ہیں۔ بھول جائیں سسٹم نے آپ کو تربیت دی یا نہیں دی، کیا دیا نہیں دیا۔ اب آپ اس ڈومین پر فائز ہیں، نبوی پیشے پر، نبوی شعبے پر آپ فائز ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے اور نسل نو کی انقلابی بنیادوں پر، انقلابی خطوط پر تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔